سورہ توبہ کا رکو نمبر 3، 10ویں بارے کا رکو نمبر 9۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ یہودی اور عیسائی اور مشرکین مکہ انہیں کسی نہ کسی بات پر فخر ضرور تھا۔ یہودی عیسائی وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اور جو بنی اسرائیل سے تھے خصوصاً وہ کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد سے ہیں اور ہم پر تو ہمارے درمیان تو ہزاروں نبی آئے ہیں۔ تو اسی طرح مشرکین جو مکہ تھے انہیں فخر اس بات پر تھا کہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور خانہ کعبہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور خانہ کعبہ کی ہمیں خدمت ملی ہوئی ہے۔ مسجد الحرام کی، خانہ کعبہ کی، زمزم شریف کی، صفا مروہ، عرفات، مینا، مزدلفہ، سب کی خدمت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کی تعمیر اور مرمت کا ہم کام کرتے ہیں، تو ہمارے یہ کام بہت اچھے ہیں۔ یعنی گویا کہ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ خدمت کا ملنا یہ حق ہونے کی دلیل ہے، لیکن قرآن نے ہمیشہ کے لیے اس نظریے کا رد کر دیا کہ کسی مقدس مقامات، کسی مقدس مقام کی خدمت کا مل جانا یہ اس بندے کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو جو کافر غزوہ بدر میں وہ مسلمانوں کی قید میں آئے انہیں مسلمانوں نے بڑا ملامت کیا اور فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آ گئے۔ خصوصاً حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں، وہ چونکہ کافروں کے ساتھ آئے تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے، انہیں حضرت علی نے ملامت کیا، حالانکہ حضرت علی حضرت عباس کے بھتیجے ہیں۔ تو دیکھیں اسلام کے معاملات میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، تو حضرت علی جو کہ بھتیجے ہیں انہوں نے اپنے چچا کو ملامت کیا اور کہا آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو تھوڑی مربت کرنی چاہیے، آپ رسول اللہ کے مقابلے میں آ گئے اور کافروں کا آپ نے ساتھ دیا۔ وہ اس وقت مسلمانوں کی قید میں تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم میں برائیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں، ہم میں برائیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں، آپ صرف ہماری برائیوں ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اچھائیوں کا بھی ذکر تو کریں ہمارے سامنے۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری کیا اچھائیاں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہم تمام مسجدوں میں سب سے افضل مسجد حرام کی آباد کرنے والے ہیں، خانہ کعبہ کی ہم خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو زمزم پلاتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ کنواں تھا، تو اس کنویں پر کفار مکہ کی ڈیوٹی تھی، تو وہ اس میں سے پانی نکال کے پلاتے تھے۔ ہم قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ یہ سب نیکیاں اس وقت ہوتی ہیں جب تمہارا عقیدہ درست ہوتا، جب عقیدہ ہی درست نہیں تو یہ سارے کام کرنے پر تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور اس کام میں کوئی اچھائی نہیں تمہارے لیے۔ تم پہلے اپنا عقیدہ درست کرو تو پھر تمہیں اس خدمت کا صلہ بھی دیا جائے گا۔ ما کان للمشرکین، یہ تو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو ان 360 بتوں کو خدا اور الہ سمجھ کر ان کا طواف کیا کرتے۔ ما کان للمشرکین، مشرکوں کے لیے نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دینے والے ہیں، یعنی خود یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، تو ایسی حالت میں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا انہیں کوئی حق نہیں۔ مساجد اللہ یہ جمع ہے، لیکن یہاں مسجد الحرام مراد ہے، تو مسجد الحرام تو ایک مسجد ہے، اس کے لیے مساجد کا لفظ کیوں آیا؟ تو فرمایا کہ یہ مسجد
تمام مسجدوں سے افضل ہے تو اس کی شان اور عظمت کے لیے جمع کا صیغہ ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے، وفی النار هم خالدون، وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسے یہ معلوم ہوا، مفسرین نے یہ لکھا کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعقیدہ ہیں، ان کے لیے مسجد بنانا، اسے بلند کرنا، اس کی مرمت کرنا، اسے آباد کرنا جائز نہیں۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ کافر کا، مشرک کا مسجد میں داخل ہونا، وہاں پر بیٹھنا یہ منع ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کر سکتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یعنی جن کا عقیدہ درست ہو، انہیں ہی مسجدوں کی تعمیر اور انہیں آباد کرنے کا حق حاصل ہے۔ مسجد کو آباد کرنے میں جھاڑو دینا بھی ہے، صفائی کرنا بھی ہے، مسجد میں روشنی کرنا بھی ہے، اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے پاک کرنا اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا کہ جن کے لیے وہ مسجدیں نہیں بنائی گئیں۔ مسجدیں عبادت کرنے کے لیے بنی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنی ہے، علم کا درس بھی اللہ کا ذکر ہے، تو مسجدوں میں یہی کام ہونے چاہیے، اور ہر اس کام سے مسجد کو بچانا چاہیے جس کے لیے مسجد کو نہیں بنایا گیا۔ وہ اقام الصلاۃ، مسجدیں تو وہی آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مکمل ان کا عقیدہ درست ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کریں، وہ آت الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیں، ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہمارے یہاں پر لوگ عقائد نہیں دیکھتے، خدمت کو دیکھتے ہیں۔ مثلا بعض بزرگان دین کے مزارات ہیں، تو وہ مزارات بزرگوں کے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ہیں، لیکن ان مزارات کی جو خدمت کرنے والے ہیں وہ بالکل دین اسلام سے فارغ ہیں، یا تو وہ صحابہ کرام کے بے ادب ہیں، یا رسول اللہ کے گستاخ ہیں، یا وہ دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ لیکن لوگ عقائد پر توجہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں جناب یہ تو مزار کی خدمت کرنے والے ہیں، تو اگر یہ بابا جی، یہ اللہ کے ولی ان سے ناراض ہوتے تو ان کو خدمت کا موقع کیوں دیتے؟ تو لہٰذا وہ ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، بڑی عقیدت کرتے ہیں، ان کو نذرانے بھی دیتے ہیں۔ حالانکہ سب سے اہم چیز عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو پھر خدمت کا فائدہ ہے۔ اور دوسرا یہ ذہن بنا لیجئے کہ کسی مقدس مقامات کی خدمت مل جائے، کسی مقدس مقام کی خدمت ملے، تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، فلسطین، جہاں پر ہزاروں انبیاء کے مزارات ہیں، یہودی قابض ہیں، تو کسی مقدس مقام پر قبضہ کسی کا ہونا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں۔ اسی طرح مسجد حرام، مسجد نبوی شریف میں لوگ یہ خدمت تو ضرور دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جناب بڑا خرچہ کیا جا رہا ہے، بڑی لائٹنگ ہے، بڑی خدمت کی جا رہی ہے، بڑا انتظام ہے، تو یہ انتظامات تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ انتظامات کو عقائد پر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ ہمیں عقیدہ دیکھنا ہے۔ اگر عقیدہ ان کا قرآن و حدیث کے مطابق ہے، صحابہ اور بزرگان دین کے مطابق ہے، تو انہیں خدمت کا ثواب ملے گا، اور عقیدہ اس کے مطابق نہیں اور وہ مسلمانوں کی اکثریت پر شرک اور بدعت کا الزام لگاتے ہیں، تو انہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی خدمت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت پر شرک اور بدعت کا الزام لگانے والا گمراہ ہے، مسلمانوں کی اکثریت کو کافر کہنے والا گمراہ ہے، اور جو گمراہ ہے اسے ان خدمتوں پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو ہم ان خدمتوں کے مقابلے میں عقائد کو فوقیت دیں۔ عقیدہ درست ہے تو پھر خدمت کا ثواب ہے، اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ جسے خدمت کا موقع ملا وہ حق پر ہے، یہ ذہن سے نکال دیں۔ اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے لے، اللہ جس سے چاہے۔ آپ دیکھیں نا، عراق پر جب امریکہ حملہ کرنے والا تھا تو سب سے زیادہ جلوس، ریلیاں امریکہ کے خلاف کافروں نے نکالے، سب سے زیادہ آواز انہوں نے بلند کی۔
فلسطین کا مسئلہ ہوتا ہے تو فلسطین کے مسئلے میں یہودی بھی جو روڈوں پر نکلتے ہیں، عیسائی بھی نکلتے ہیں اور وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. لیکن اس اچھی بات کا انہیں ثواب کب ملے گا؟ جب ان کا عقیدہ درست ہوگا. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو جو کئی عیسائی ایسے ہیں کہ اس کی تیمارداری بھی کرتے ہیں، اس کا علاج بھی کرتے ہیں، مفت علاج کرتے ہیں، تو وہ خدمت کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اس خدمت کا صلہ کب ملے گا؟ جب عقیدہ درست ہو. تو سب سے زیادہ ہمارے نزدیک فوقیت کس کو ہے؟ عقیدے کی. اور دوسری بات یہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں ہم کہ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ کسی مقام کی خدمت کا ملنا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کسی مقام پر قبضہ کر لینا یہ بھی اس قابض کے حق ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں، یا اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کریں جو اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان رکھیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکات دیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں. فَعَسَىٰ تو قریب ہے أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں. اجعلتم یہاں پر ایک ضروری میں مفسر کا قول بیان کر دوں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سوا وہ کسی سے نہ ڈریں، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک ہے اللہ کو راضی کرنا اور دوسرا ہے کسی انسان کو راضی کرنا. تو کسی مخلوق کی رضا کو وہ اللہ کی رضا پر فوقیت نہ دیں، یعنی اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کو راضی کرنے میں اگر لوگ ناراض ہوتے ہیں تو وہ اس کی پرواہ نہ کریں. یہ معنی ہے اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے. اجعلتم اے کفار مکہ کیا تم نے قرار دیا سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا، زمزم شریف حاجیوں کو پلانا، وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی خدمت کو، کمن آمن باللہ کیا تم نے اس کے برابر قرار دیا جیسے جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرے. تو تم بغیر ایمان کے یہ خدمتیں کر رہے ہو اور مسلمان ایمان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. لا یستوون عند اللہ یہ برابر نہیں ہو سکتا اللہ کے پاس. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم کون ہے؟ کہ جو عقیدے کے فرق کو ملوث نہ رکھے، جو ظاہری ان چیزوں کو دیکھے اور عقیدے کو اہمیت نہ دے، وہ ظالم ہے. جس طرح کفار کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو خانہ کعبہ کی خدمت ہمیں ملی ہوئی ہے، زمزم کی خدمت ہمیں ملی ہوئی ہے، تو وہ اس خدمت کو عقیدے کے برابر سمجھتے تھے. تو اچھے عقیدے اور درست عقیدے کے بغیر ان خدمتوں کا کوئی فائدہ نہیں. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے، اعظم درجۃ عند اللہ اللہ کے پاس ان کا بڑا درجہ ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ ان کا رب انہیں خوشخبری سناتا ہے، بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ اپنی رحمت کی، وَرِضْوَانَ اور اپنی رضا کی خوشخبری سناتا ہے. اور اللہ کی رضا مل جائے، اللہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے. وَجَنَّاتٍ اور اللہ انہیں جنتوں کی خوشخبری سناتا ہے، لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ جس میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں. نعیم نعمتیں
نعمت مقیم ہمیشہ کی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اب جب اللہ کی رضا پانی ہے تو قربانی تو دینی پڑے گی۔ اس میں سے ایک قربانی یہ ہے کہ کسی دوست یا رشتہ دار کی مروت نہیں کرنی ہوگی۔ اللہ کی رضا پر سارے دوست قربان، سارے رشتہ دار قربان۔ رشتہ داروں یا دوستوں کے حقوق ادا کرنا شریعت کے دائرے کے اندر ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ہمارے محبوب کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن، اور جو ہمارے محبوب کا دوست وہ ہمارا بھی دوست۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والوں اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ لیکن یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جناب اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، سب سے دوستی ہونی چاہیے، سب کا دین اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک سوچ میری اور آپ کی ہے اور ایک قرآن کا حکم ہے۔ بتائیے فوقیت کس کو حاصل ہے؟ قرآن کے حکم کو، اور اللہ کے حکم پر ہماری سوچیں قربان ہیں۔ اے ایمان والوں اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں۔ اس حکم کے بعد بھی اگر کوئی بدعقیدہ، بد مذہب، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو سے دوستی کرتا پھرے، پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ قرآن نے انہیں ظالم قرار دیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بعض لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کا باپ ہو، بھائی ہو، قریبی رشتہ دار ہوں، ان سے وہ دوستی نہ رکھے کیونکہ وہ کافر ہیں؟ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں، واخوانکم، اور تمہارے بھائی بہنیں، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا کنبہ خاندان، دیگر رشتہ دار، واموال، اور مال، اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے کمایا، وتجارت، اور بزنس، تجارت، سودا، تخشون کسادها، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن، اور مکانات، ترضونها، جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8 چیزیں۔ آباؤکم، تمہارے باپ، ابناؤکم، تمہارے بیٹے، اخوانکم، تمہارے بھائی، ازواجکم، تمہاری بیویاں، عشیرتکم، دیگر تمہارے رشتہ دار، تو بھائی بہن، بیٹا بیٹی، ماں باپ، اس کے علاوہ تمام رشتہ دار داخل ہیں۔ وہ اموال، اور تمہارا وہ مال جنہیں تم نے جمع کیا، تجارہ، اور تمہارا بزنس جس کے نقصان کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، مساکین، اور تمہارے مکانات، محل، بنگلے، کوٹھیاں، حویلی، کہ جو تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہ 8 چیزیں ہیں۔ اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ احب الیکم، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وہ جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، راستہ دیکھو، حتی یأتی اللہ بامرہ،
یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے فوقیت ہے اس کو، اور جو بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، کافر ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، اس سے ہماری دلی محبت نہیں ہو سکتی، اس سے دلی لگاؤ اور الفت نہیں ہو سکتی۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ آج ہم دنیا کی محبت میں کیسے گم ہو چکے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہم پر غالب ہوتی تو کیا ہم دنیا کے کاروبار کی خاطر نمازیں چھوڑتے، جماعت چھوڑتے، یا ہم حرام کماتے، جھوٹ بولتے، ظلم و ستم کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی